السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برادران ملت، آج میں جو موضوع لے کر آپ احباب کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں وہ یہی ایک بے حیائی جو ہمارے معاشرے میں پھیل رہی ہے۔ آپ ہماری بہنوں کو دیکھیں جو کالج اور یونیورسٹیوں میں تعلیم حاصل کر رہی ہیں، آپ ان کو دیکھیں کہ سر سے دوپٹے کی کوئی خبر ہی نہیں ہے، نیچے جو لباس پہنا ہوا اتنا تنگ لباس کہ آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ایک موقع پر فرمایا تھا کہ میری امت کی ایسی عورتیں آئیں گی جو کپڑا پہننے کے باوجود بھی ننگی نظر آئیں گی، اور آج وہ ہمارے معاشرے میں چل رہا ہے۔ اور دوسری چیز یہ، میں ان اساتذہ پر بات کروں گا جو ان بچیوں کو تعلیم سکھاتے ہیں سکولوں کے اندر، کالجوں کے اندر، یونیورسٹیوں کے اندر، لیکن تعلیم کے ساتھ ساتھ وہ ان کو ممبروں پر بھی لے کر کے آتے ہیں، کیا بولتے ہیں، اسٹیجوں پر لے کر کے آتے ہیں ان کو ڈانس کرنے کے لیے۔ خدا کے لیے رحم کریں اور ایسی تعلیم پر لعنت ہو جو اسلام سے دور کر دے، جو پردے سے دور کر دے۔ اور بہت ساری بہنیں جب ان کو پردے کے لیے کہا جائے تو وہ یوں کہتی ہیں کہ بھائی نیت ٹھیک ہو، نیت درست ہو، دل صاف ہو تو پردہ ہی ہے۔ لیکن میں ان سے یہ کہوں گا کہ میری بہنوں، پردے کا حکم حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بھی تھا، ان سے زیادہ پاک اور صاف آپ نہیں ہو سکتے ہیں۔ پردے کا حکم ان کے لیے بھی تھا، لہٰذا آپ پردہ کریں۔ اور بہت سارے والدین بھی ہیں جو اس صورت میں، اس حالت میں اپنی بچی کو دیکھ کر کے بہت خوش ہوتے ہیں کہ میری بچی جوان ہوگی ہے، میری بچی ہے۔ لعنت ہے ایسے والدین پر، افسوس ہے، تف ہے ایسے والدین پر جو اس قسم کی اپنی بچی کو اتنی چھوٹ دے رہا ہے جو اسلام سے دور ہو رہی ہے۔ لہٰذا آپ اپنی بچی کو دنیاوی تعلیم دیں، کوئی نہیں روکے گا آپ کو، آپ کوئی بھی تعلیم دیں، کوئی نہیں روکے گا آپ کو، لیکن دینی تعلیم آپ ضرور دیں۔ وہ تعلیم آپ ضرور دیں جو آپ کی بچی کی دنیا اور آخرت بنا دے، اور ایسی تعلیم پر لعنت بھیجیں جو تعلیم ہمیں اسلام سے، ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے، صحابہ کے اخلاق سے، یعنی کہ جو نبیوں نے ہمیں جو طریقہ بتایا، جو اس نبیوں کے طریقے سے ہمیں دور کرے، جو اللہ سے جو پڑھائی ہمیں دور کرے۔ لعنت بھیجتا ہوں میں ایسی پڑھائی پر، اور آپ سے بھی امید ہے کہ آپ اپنے بچوں کے مستقبل کا خیال کریں۔ کل اللہ کے یہاں آپ کو بھی جواب دینا ہے، آپ کو بھی جواب دینا ہے۔ بچی اللہ کی طرف سے ایک رحمت ہوتی ہے، بچی اللہ کی طرف سے رحمت ہوتی ہے۔ یاد رکھیے، حدیث پاک ہے، جب بچہ پیدا ہوتا ہے کسی کے گھر میں تو اللہ اس بچے سے مخاطب ہو کر کے کہتے ہیں کہ جا اپنے باپ کا بازو بن جا۔ اور جب بچی کسی گھر میں پیدا ہوتی ہے تو اللہ کہتے ہیں مجھے قسم ہے اپنی عزت اور اپنی کبریائی کی کہ آج سے تیرے باپ کا بازو میں ہوں۔ تو آپ یاد رکھیے، جس گھر میں بچی ہے اس گھر میں اللہ کی رحمت ہے۔ تو اپنے بچیوں کو، اپنی اس رحمت کو جو اللہ نے آپ کے گھر میں دی ہوئی ہے، اس کا ناجائز استعمال مت کریں، اس کو صحیح طریقے پہ کا استعمال کریں۔ اپنی بچیوں کو دینی تعلیم دیں۔ یاد رکھیے، مرد کا دین فرد کا دین ہے، اور عورت کا دین جو ہے وہ 4 حصوں میں تقسیم ہوتا ہے۔ آپ اپنی بچیوں کو علم دین حاصل کروائیں، سکول کا بھی پڑھائیں، کوئی نہیں روکے گا۔ آپ انہیں انجینئر بنائیں، ڈاکٹر بنائیں، جو آپ کو بنانا ہے، پائلٹ بنائیں، آپ بنا سکتے ہیں، کوئی آپ کو روکے گا نہیں۔ لیکن یاد رکھیے، آپ جب تک اپنی بچیوں کو دنیا کی تعلیم کے ساتھ ساتھ قرآن کی تعلیم نہیں دیں گے تو وہ دنیا میں بھی ناکام ہیں اور آخرت میں بھی ناکام ہیں۔ دنیا میں تو ناکامی ہے، لیکن آخرت میں جو ان کے ساتھ ہونا ہے وہ اللہ کے علم ہے کہ اللہ ان کے ساتھ کیا معاملہ کریں گا، کس طریقے سے اللہ ان کے ساتھ معاملات کریں گے، یہ اللہ کو پتہ ہے، یہ کسی کو نہیں پتہ ہے کہ اللہ ان کے ساتھ کیا معاملہ کرے گا۔ پھر آپ کو بھی جواب دینا ہے اپنے بچیوں کے بارے میں۔ لہٰذا آپ سے مؤدبانہ گزارش ہے، اپنی بہنوں سے بھی گزارش ہے جو سکولوں اور کالجوں میں پڑھتے ہیں، ان سے بھی گزارش ہے، آپ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اخلاق اور کردار، ان کے لباس کو آپ اپنائیں، جس طریقے سے انہوں نے اپنی زندگی گزاری ہے۔ آپ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو پڑھیں، آپ ان کا مطالعہ کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں۔ اور نوجوان نسل سے بھی گزارش ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں اور شریعت کے مطابق اپنی زندگی گزاریں۔ الدنیا سجن المومن و جنت الکافر، دنیا جو ہے وہ مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے کیا ہے، جنت ہے۔ اللہ نے ہمارا جان، مال اور وقت، یہ سب اللہ نے جنت کے بدلے میں ہم سے خرید لیا ہے۔ اللہ اس کے بدلے میں ہمیں جنت دینے والے ہیں۔ لہٰذا یاد رکھیے، یہ دنیا 4 دن کی ہے، یہ 4 دن کی لذت کے لیے اپنی آخرت کو برباد نہ کریں، اپنی آخرت کو برباد نہ کریں، اپنی آخرت کو برباد نہ کریں۔ اللہ مجھے اور آپ کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کہنے میں اگر کوئی غلطی ہوئی ہو، کوئی کوتاہی ہوئی ہو تو آپ سے معذرت خواہ ہوں۔
اللہ بھی مجھے معاف کرے اور آپ حضرات بھی مجھے معاف کریں۔ آخر میں پھر آپ سے گزارش ہے کہ آپ مجھے فالو کر دیں، میرے پیج کو فالو کریں۔ مجھے اس وقت آپ کی بہت ضرورت ہے، آپ کے ایک ایک فالوور کا میں منتظر ہوں۔ آپ سے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ مجھے ضرور سپورٹ کریں گے۔ جزاک اللہ خیر و احسن الجزا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ اور امان میں رکھے۔